آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کردار کی مضبوطی کا ایک لازوال سبق دیتی ہے۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس صورتحال کے بارے میں سوچیں۔ اگر کوئی روزانہ جان بوجھ کر آپ کو تکلیف پہنچائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگوں کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غصہ، بدلہ لینے کی خواہش یا کم از کم شکایت۔ لیکن یہ کہانی ہمیں ایک بالکل ہی الگ راستہ دکھاتی ہے، صبر اور رحم کا راستہ۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی آزمائش کی بات ہے جو روز پیش آتی تھی، ایک معمول جس میں ایک طرف نفرت تھی اور دوسری طرف خاموشی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک بوڑھی عورت ہے جس کے دل میں اسلام کے لیے بہت زیادہ، آپ کہہ سکتے ہیں، نفرت بھری ہوئی تھی۔ اور یہ نفرت صرف دل تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ عورت بس اسی موقع کی تلاش میں رہتی تھی۔ اور یہ کوئی ایک آدھ بار نہیں ہوا، یہ اس کا روز کا کام تھا۔ ہر روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعہ روز پیش آتا تھا، بنا کسی ناغے کے۔ تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے۔ اور سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل۔ نہ کوئی غصہ، نہ کوئی بد دعا، نہ ہی بدلہ لینے کا خیال۔ آپ بس خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتے یا آگے بڑھ جاتے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ ایک دن یہ روز کا معمول اچانک سے بدل جاتا ہے۔ تو پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ خاموش تھا۔ نہ کوئی کچرا گرا، نہ کوئی آواز آئی۔ آخر کیوں؟ اس خاموشی نے ایک سوال کھڑا کر دیا، لیکن یہ خوشی کا نہیں بلکہ فکر کا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ان کا پہلا خیال راحت کا نہیں بلکہ فکر کا تھا کہ آج وہ عورت نظر کیوں نہیں آئی۔ اور یہیں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک رحم سے بھرا دل اپنے دشمن کی خاموشی پر بھی جشن نہیں مناتا بلکہ اس کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہوا وہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ تو بیمار ہے۔ تو اس کی خاموشی کی وجہ اس کی بیماری تھی۔ اور سوچے، جو شخص روزانہ اس کی نفرت کا نشانہ بنتا تھا وہی سب سے پہلے اس کی تیمارداری کو پہنچا۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنی حیران ہوئی کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں تو روز آپ کو تکلیف دیتی تھی اور آج آپ میری خیریت پوچھنے آئے ہیں۔ یہ کیسا کردار ہے؟ ذرا سوچیں۔ رحم دلی کے اس ایک عمل نے اس عورت کو ہر چیز پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بس اسی ایک لمحے میں اس کا دل پگھل گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کردار کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس پوری کہانی سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہانی ہمیں کچھ بہت بنیادی اصول سکھاتی ہے کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہ دو، برائی کا بدلہ برائی سے نہ لو۔ اصل طاقت صبر میں ہے اور سب سے بڑی جیت رحم دلی میں ہے۔ تو جب بھی زندگی میں مشکلات آئیں، جب کوئی برا سلوک کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہ مثال ہمیں ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اس طرح کی رحم دلی کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔